بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہت خوش رکھے، ہر طرح کی بیماریوں سے، پریشانیوں سے بچائے، آمین ثم آمین، اور ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے، انہیں فتح نصیب کریں۔ تو آج کا ولاگ ہو گیا ہے سٹارٹ، اور تور میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور تور میرے ساتھ ساتھ ویسے ہی بول رہا ہے جیسے میں بول رہی تھی، یعنی کہ آج کا ولاگ سٹارٹ اس نے کیا ہے، اور پاس بیٹھ کے وہ موٹی جو بلی ہوتی ہے نا، وہ والی گیم کھیل رہا ہے۔ موبائل لے آیا ہوا ہے ہنی کا چھین کے، تو بیٹھ کے کھیل رہا ہے۔ اچھا، میں نے کوئی نیا ولاگ نہیں بنایا ہے، اور اس ولاگ کو میں ڈسکس نہیں کروں گی۔ یہ پرانا ولاگ ہے جو کہ عید گزری ہے نا، اس عید کا ہے، اور چاند رات کا ہے جو میں نے تیاری کی تھی، اور جو ہم عید کی نماز پڑھنے گے وہ سارا اس میں آپ دیکھیں گے۔ لیکن میں نے کچھ باتیں آپ سب سے ڈسکس کرنی تھی، جس کی وجہ سے میں نے کوئی نئی چیزیں تو بنائی نہیں ہیں، کچھ بھی پکچر، کوئی بھی ویڈیو، کوئی کلپ میں نے نہیں بنایا، کیونکہ میں پچھلے 1 مہینے سے اتنی ٹینشن سے گزر رہی ہوں کہ میرے سے کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے، میرا دل ہی نہیں کرتا کچھ بھی کرنے کو۔ اور یہ جو 1 ہفتہ ہے نا، اس میں تو ایک دم سے اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ مجھے وہ پچھلی 1 مہینے کی ساری ٹینشن بھول گئی ہے، اور اس سب پہ یہ والی پرابلم جو ہے نا وہ حاوی آ گئی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ پاؤں گی، اور کنٹرول نہیں میرا رہے گا، جس کی وجہ سے میں ولاگ بنا بھی نہیں رہی تھی، کیونکہ مجھے 1 منٹ بعد رونا آ جاتا ہے، تو وہ میرے سے پھر بات نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے میں ولاگ بنا ہی نہیں رہی تھی۔ آپ سب بہت پریشان ہو رہے تھے، تھینک یو سو مچ، جو میرے سے پوچھتے رہتے ہیں کہ میں کس حال میں ہوں۔ حمزہ شاہد نے مجھے کمنٹ کیا تھا، انہوں نے کہا السلام علیکم سسٹر، کیسی ہیں آپ؟ وہ کہتی ہیں کہ جب تک میں اپنی امی سے بات نہ کر لوں تو سکون نہیں ہوتا، ایسے ہی آپ کا جب تک ولاگ نہ آ جائے مجھے چین نہیں آتا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ تو سسٹر میں ٹھیک نہیں ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ میں ڈسکس اتنا کرنا بھی نہیں چاہتی ہوں، لیکن اب وہی بات ہے نا، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ شاید میرا اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رہے گا۔ مجھے ایسے فیل ہوتا ہے میں پل پل مر رہی ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اتنی ہمت دی ہوئی ہے کہ حالات جیسے بھی ہیں نا، میں ان کو فیس کر رہی ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرے میں ہمت ہے، اور میں صبر و شکر کے ساتھ ان کو فیس کر رہی ہوں۔ یہ حالات جو ہیں نا، یہ والے مجھے ڈسٹرب نہیں کرتے ہیں۔ ہم فائنینشلی ہم اتنے ویک ہو گئے ہوئے ہیں، مجھے وہ کوئی پرابلم لگتی ہی نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں، ہم چٹنی سے روٹی کھا لیں گے، زندگی کے دن ہیں، گزر ہی رہے ہیں نا۔ لیکن 1 ہفتے سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میری امی کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور میں اتنی دور امی سے بیٹھی ہوئی ہوں۔ امی پاکستان میں ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی امی کی خدمت کروں، لیکن مجھے جو اندر ہی اندر جو چیز کھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جانا تو ہم نے سب نے ہے، کوئی پتہ نہیں کس نے کس دن چلے جانا ہے، لیکن مجھے جو اندر چیز کھا رہی ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی امی کی خدمت نہیں کر پا رہی ہوں۔ بے شک میں ان کی تکلیف کم نہیں کر سکتی، لیکن ایک جو ماں کو حوصلہ ہمت ملتی ہے اپنے، اس کے بچے پاس ہوتے ہیں، اور میرا اور امی کی تو اٹیچمنٹ بھی سب سے زیادہ ہے، مجھے فیل ہوتی ہے ایسے۔ ویسے تو ماں ساری اپنے سارے بچوں سے جتنا ہی پیار کرتی ہیں، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے، یقیناً آپ سب کریں گے بھی میری امی کے لیے دعا کہ میری امی کو اللہ تعالیٰ عافیت والی زندگی عطا کریں، اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کی زندگی بھی آسان ہو، ان کی جو بھی مشکل ہے وہ ان کے لیے آسانیاں ہوں، اور اللہ تعالیٰ میری امی کا ایمان سلامت رکھیں۔ صرف یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں ولاگ نہیں بنا پا رہی تھی۔ مجھے پتا تھا مجھے اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رہے گا، اور میں 1 ہفتے سے
میں جب بھی بیٹھی ہوتی ہوں اکیلی تو میں اپنی امی کو سوچ کے روتی رہتی ہوں، اور جس کی وجہ سے پھر میرا آئز کا بھی ایشو ہے، اور میری آئز جو ہیں وہ سویل کر جاتی ہیں اور مجھے پھر پین ہوتی رہتی ہے، پھر میرے سے ویسے ہی کوئی بھی کام یہ ایڈیٹنگ وغیرہ کا ہو نہیں پاتا۔ عائشہ عثمان میری بڑی پیاری ویور ہیں، وہ بہت عرصے سے میرے سے بہت سارے کویسچن کر رہی ہیں، تو انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دیں تو میں سوچ رہی ہوں کہ میں آپ کو ایک ولاگ اس طرح کا بناؤں گی آنسر کویسچن والا، میں اس میں آپ کے سارے جو بھی کویسچن ہوں گے میں ان کا آنسر دے دوں گی آپ کو۔ ایک میری بڑی پیاری ویور ہیں انایا، وہ کہتی ہیں السلام علیکم خالہ، میں انایا آپ کے ولاگ ڈیلی دیکھتی ہوں، ہم سب مل کے دیکھتے ہیں اور ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، مزہ بھی آتا ہے، اور ماما آپ کے لیے بہت دعا کرتی ہیں کہ جلدی جلدی میری بہن کے بہت زیادہ فالوورز ہو جائیں، کیپ اٹ اپ۔ تھینک یو سو مچ انایا، مجھے آپ کا کمنٹ پڑھ کے بہت خوشی ہوئی تھی، اور مجھے سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ اچھا بھی لگتا ہے کہ آپ سب میرے لیے اتنی دعا بھی کرتے ہیں، لیکن میرے لیے دعا آپ چاہے نہ کریں لیکن میری امی کے لیے ضرور دعا کریں، میری امی کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کریں اور وہ کسی کے محتاج نہ ہوں۔ میں نے لاسٹ ولاگ میں آپ سب سے پوچھا تھا کہ ہم فرض کریں کہ ایک لمحے کے لیے ہم لوگ جنت میں چلے گئے ہیں، تو ہم جاتے ہی جنت میں اندر جاتے ہی ہم سب سے پہلے کیا بولیں گے، ہماری زبان سے کیا نکلے گا، یا ہم کیا کریں گے؟ تو آپ یقین کریں اس ٹائم جب میں نے آپ سے پوچھا تھا نا، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں بھی اس کا آنسر دوں گی، تو اس ٹائم فوراً جو سب سے پہلے انسان کے ذہن میں بات ہوتی ہے نا وہی حقیقت ہوتی ہے۔ تو میرے ذہن میں یہ آیا تھا کہ میں تو سب سے پہلے جنت میں جا کے جاتے ہی میں اپنی امی کو دیکھوں گی کہ میری امی کدھر ہیں، اس کے بعد شاید میں کچھ اور بول پاؤں، یعنی میرا سب سے پہلا جو میرا انٹرسٹ ہے نا وہ یہی ہوگا کہ میں اپنی امی کو ڈھونڈوں گی یا دیکھوں گی کہ وہ کدھر ہے۔ باقی آپ سب نے بھی آنسر دیا تھا کہ بالکل ہم سبحان اللہ بولیں گے یا ہم الحمدللہ بولیں گے، بولنا بھی چاہیے۔ مجھے لگ نہیں رہا کہ میں اور بول پاؤں گی، یا اتنا ہمت کر کے میں نے آج سٹارٹ کیا ہے کہ میں وائس اوور کروں، وہ بھی اس لیے کہ آپ سب اتنا پریشان ہو رہے تھے، اور ہے بھی بات ایسی ہی جب میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیلی کانٹیکٹ میں ہوتی ہوں تو ایک دم سے ایک ہفتے سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، یہ میرے اپنے چینل کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے، تو اس لیے آج ہمت کر کے مجھے لگا تھا کہ شاید میں آج بول پاؤں گی، لیکن جو ہی بات سٹارٹ ہوئی ہے تو سوری، میرا اپنے آپ پہ کنٹرول ہی نہیں ہے، مجھے ایسے لگتا ہے میں پل پل مر رہی ہوں، یعنی میں چل پھر بھی رہی ہوتی ہوں تو مجھے اپنے اندر کوئی ایسے جان محسوس نہیں ہوتی۔ سوری، چلیے ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے وائس اوور اپنی سٹاپ کر دی تھی کیونکہ میرا اپنے آپ پہ بالکل ہی کنٹرول ختم ہو گیا تھا، تھوڑا سا میں ایک چکر لگا کے آئی ہوں، تھوڑا خود کو میں نے نارمل کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس کے بعد میں نے دوبارہ سے وائس اوور سٹارٹ کی ہے۔ اچھا، میں نے یہ آپ کو بتایا ہے یہ چاند رات کا اور عید والے دن کا ولاگ ہے، یہ اس میں کچھ بھی نیا نہیں ہے، جنہوں نے پہلے دیکھا ہوا ہے ان کے لیے تو سوری، جنہوں نے نہیں دیکھا ہوا وہ تھوڑا انجوائے کر لیں گے۔ میں تھوڑا نہیں بہت زیادہ سیلفش بھی ہو گئی تھی، میں صرف اپنی امی کے لیے ہی دعا کرنے کو کہہ رہی ہوں یا پریشان ہوں۔ سب کو اپنے پیرنٹس بہت عزیز ہوتے ہیں، اور اسپیشلی جب ہم پردیس میں آ جاتے ہیں نا تو ہمیں یہ والی فیلنگ جو ہے نا ڈبل ہو جاتی ہے، جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں نا ان سے ڈبل ہماری فیلنگ یہ ہوتی ہے،
ہم ان کو مس بھی زیادہ کرتے ہیں، ہم ان کو پیار بھی زیادہ کرتے ہیں، اور اٹیچمنٹ ہماری ان کے ساتھ زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ہمارے پاس نہیں ہوتے ہیں۔ تو پردیس میں رہنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، مجھے لگتا ہے بہت بہت ٹف کام ہے۔ دوسروں کو لگتا ہے کہ جو باہر کے ملکوں میں چلے گئے ہیں ان کی زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے، یا وہ بڑے ہم سے اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ جو پاکستان والے ہیں وہ شاید یہ سوچتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اپنا ملک، اپنا گھر، سب اپنے ریلیٹیوز، سارے رشتے قریب قریب ہوتے ہیں تو ادھر زیادہ بہتر مجھے ایسے فیلنگ آتی ہے۔ باقی انسان تو نشکرہ ہے، وہ کسی حال میں خوش تو ہوتا نہیں ہے۔ جو پاکستان میں ہے وہ ادھر خوش نہیں ہے۔ ہم سعودیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم ادھر کہتے ہیں کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمیں وہ پاکستان کا ماحول زیادہ اچھا لگتا ہے۔ ہم ماحول سے مراد ہماری یادیں، ہمارا بچپن ادھر گزرا ہوا ہے، ہمارے رشتہ دار، ماں باپ ادھر ہیں، تو اس لیے ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم واپس بھی جائیں۔ ہاں، گاہے بگاہے بندہ جائے، ملتا رہے تو وہ اور بات ہوتی ہے۔ میرا تو ہر سال لمبا ٹور ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ ٹائم گزر جاتا ہے میرے، سال ہر سال میرا چکر بھی نہیں لگتا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے پیرنٹس کو صحت و عافیت والی زندگی دیں۔ حمزہ شاہد بھی اپنی امی کو لے کے، آپ بھی بہت پریشان رہتی ہیں، مجھے فیلنگ ایسے آتی ہے، اور آپ بھی اپنی امی سے بہت پیار کرتی ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی کرواتی رہتی ہیں، تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے آپ کی اور میری فیلنگ جو ہے نا وہ ایسے لگتا ہے جیسے سیم ہی ہوتی ہے۔ تو ہاں، میں کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ سب کے پیرنٹس کا سایہ بھی سلامت رکھیں، اور جن کے پیرنٹس ہیں نا ان کی زندگی میں ہی ان کی قدر کر لیں۔ ایک ایک منٹ اتنا قیمتی ہے جو آپ کو ملتا ہے نا، نصیب سے ملتا ہے، سب کو تو ملتا نہیں ہے۔ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں اتنی بد نصیب ہوں کہ مجھے یہ موقع نہیں مل رہا۔ تو جو لوگ پاس ہوتے ہیں نا وہ اس کو اپنا اچھا نصیب سمجھیں کہ ہمارے پاس پیرنٹس ہیں، ہم ان کے پاس ہیں اور ہم ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ مجھے لگتا ہے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کے پاس ہیں۔ یا چلے جہاں بیٹیاں جو ہیں ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو ان کو ویسے ہی دور جانا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کہیں قریب ہیں تو یہ بہت بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے۔ تو میرے لیے تو شاید یہ کوئی آزمائش ہے یا پتہ نہیں کیا ہے کہ میں ادھر تڑپ رہی ہوں، اور میری امی بھی مجھے آوازیں دیتی رہتی ہیں کہ آ جو، پنجابی بولتی ہیں، کہتی ہیں تیے آ جا، مینوں مل جا، لیکن میں بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں، مجھے ہمارے جو بھی پرابلمز ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہوں اور میں امی سے جا کے مل سکوں۔ آج کچھ مجھے ایسے لگ ہی نہیں رہا کچھ اسپیشلی میرے پاس کہنے کو ہے، اور جو ایک مہینے سے جو پرابلم چل رہی ہے نا وہ یہ پرابلم چل رہی ہے، وہ بھی میں نے سوچا تھا میں آپ کے ساتھ پھر کبھی شیئر کروں گی، لیکن میں ابھی کر دیتی ہوں کہ جو ایک مہینہ پہلے سے جس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو پریشان فیل کر رہی تھی وہ یہ ہے کہ مجھے عید کے تقریباً 2 دن بعد معاذ کے پاپا نے ہمیں کہا کہ ہم نا ادھر سے شفٹ ہوتے ہیں سعودی عربیہ سے، تو یعنی انہوں نے کہا کہ ہمیں سعودی عربیہ چھوڑ دینا چاہیے، ہم کہیں اور شفٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو پہلی بات یہ شفٹ ہونا بھی آسان کام نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ ہم اس ٹائم 0 بجٹ ہے ہمارے لیے شفٹنگ بھی بڑی مشکل ہوئی ہے۔ اور پھر کبھی وہ کہتے تھے کہ کبھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان چلے جاتے ہیں، کبھی انہوں نے کہا کہ نہیں پاکستان نہیں، ہم کسی اور ملک چلے جاتے ہیں۔ بس اس طرح کی نا یہ جو مکس اپ ہے نا، کھچڑی پک رہی تھی، 1 مہینے سے ایسے ہو رہا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے، ہم نے کوئی ڈیسیجن نہیں لیا، سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم کیا کریں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ سمجھ بالکل انسان کو اس ٹائم ہی میرے خیال میں نہیں آتی جب اس کے ہاتھ میں ہی کچھ نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ویسے بھی اختیار میں کچھ نہیں، فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہیں، ہم نے تو صرف ادھر اس طرف اپنے قدم بڑھانے ہیں اور ہم نے وہ کام کرنا ہوتا ہے، تو جیسے اللہ کو منظور ہوگا ویسے ہو جائے گا۔ لیکن ہم اپنی طرف سے یہ پلاننگ تھوڑی بہت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیونکہ سعودی عربیہ میں ہمارے حالات جو ہیں نا ہمیں بہتر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی، کفیل کے ساتھ جو بھی پرابلم ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو ہی نہیں رہی، اللہ کرے ہو جائے، لیکن فی الحال تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ میری بڑی پیاری ایک ویور ہیں نور فاطمہ، انہوں نے میرے سے بہت زیادہ دفعہ پوچھا ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کا ذکر بہت کم کرتی ہیں، یا کہتی ہیں میں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں آپ ان کا ذکر کر رہی ہیں۔ تو
سسٹر ضروری نہیں ہے کہ میں اپنے ولاگ میں ان کا ذکر کروں، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں نے اپنی کچھ لمٹس، کچھ باؤنڈریز بنائی ہوئی ہیں۔ میں نے جب ولاگ بنانا شروع کیا تھا نا، تو میں نے کوئی باؤنڈری بنائی ہوئی ہے کہ میں نے اپنے ولاگ میں کتنا ڈسکس کرنا ہے یا میں نے کتنا دکھانا ہے۔ فرض کریں ڈسکس کو چھوڑیں آپ، کہ میں نے کتنا دکھانا ہے، اور اس حساب سے میں پھر ولاگ میں بڑی ایک لمیٹڈ طریقے سے نا میں ولاگ بنا رہی ہوتی ہوں، کیونکہ میری اپنی نیچر ایسی نہیں ہے۔ پہلی بات یہ کہ میری اپنی نیچر ایسی نہیں ہے کہ میں شیئرنگ کرنے والی نہیں ہوں۔ میں کسی سے بھی شیئرنگ نہیں کرتی تھی، میں ولاگ میں پتہ نہیں کیسے کر لیتی ہوں۔ مجھے خود پہ بھی کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے، مجبوریاں بھی انسان سے کیا کیا کام کرواتی ہیں۔ تو مجھے نا ویسے ہی بڑا مشکل لگتا ہے شیئرنگ کرتے ہوئے۔ میں نے کبھی اپنی امی سے، ہاں بہن بھائیوں سے تھوڑی بہت کر لیتی ہوں، لیکن اور میں کسی سے نہیں کرتی ہوں۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو ہمارے گھر میں ہے نا، وہ ہمارے گھر کے اندر ہی رہے، وہ باہر نہ نکلے۔ تو اس وجہ سے بہت کم شیئرنگ ہوتی ہے، تو یہ مجھے بڑا ٹف لگتا ہے۔ تو ہسبینڈ کا ذکر سسٹر جتنا مجھے لگتا ہے نا کہ مجھے کرنا چاہیے، معاذ کے پاپا کا ذکر میں اتنا کرتی ہوں، میں بہت زیادہ نہیں کرتی ہوں۔ ایک تو میرے اندر شو آف کرنے والی عادت نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گی اس میں شو آف کرنے والی کون سی بات ہے، وہ بھی فیملی ممبر ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں، لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ کچھ کو ولاگ میں آنا پسند ہوتا ہے، کچھ کو نہیں ہوتا۔ بچے بھی آج کل کے ایسے ہی ہیں، تو پھر اس حساب سے بھی چلنا ہوتا ہے۔ تو میں نے شاید پہلے بھی ایک دفعہ، آپ شاید میرے سارے ولاگ نہیں دیکھتی ہیں، یا شاید آپ نے پرانے نہیں دیکھے ہوں گے، ایک دفعہ پہلے بھی میرے سے کسی نے یہ کویسچن کیا تھا، تو میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ کو کبھی بھی مجھے نہیں لگتا آپ کو کبھی بھی میرے ولاگ میں میرے ہسبینڈ نظر آئیں گے۔ تو نظر آنے سے مراد کہ ان کا مجھے یہ بھی نہیں لگتا کہ میں زیادہ ان کو ڈسکس بھی کروں گی۔ ہاں کبھی کبھی ایسے بات ہوتے ہوئے، اب جیسے باتوں سے بات نکلی ہے تو ہسبینڈ کا ذکر بیچ میں آ گیا، تو اتنا تو شاید ہو جائے، لیکن ایک اسپیشل جیسے ہوتا ہے نا، جیسے میں بچوں کو ڈسکس کر رہی ہوتی ہوں، ان کو دکھا رہی ہوتی ہوں، تو اس طرح تو نہیں ہوگا۔ اچھا، وہ پھر معاذ کے پاپا نے کہا کہ ہم لوگ شفٹ ہوتے ہیں ادھر سے، پورا انہوں نے ڈیسیژن ہی سنا دیا تھا اس دن، تو پھر مجھے زیادہ ٹینشن ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ سامان ہم سیل کر دیتے ہیں، کچھ جو ہم نے سینڈ کرنا ہے پاکستان، جو ہم نے ساتھ لے کے جانا ہے یا کسی بھی ملک، انہوں نے کہا ویسے سب سے پہلے انہوں نے پاکستان کے کہا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ سامان بلٹی کروا لیتے ہیں ابھی، اور جو ہم نے ڈاکومنٹس کی تیاری کرنی ہے وہ کرتے ہیں۔ مطلب انہوں نے فیصلہ سنا دیا تھا نا، تو فیصلہ تو سنا دیا، لیکن اس کے بعد ایک مہینہ ہو گیا سوچتے ہوئے، کیونکہ بجٹ نہیں ہے، تو پھر تھوڑا سا نا مائنڈ بھی چینج ہو گیا، کیونکہ یہ بھی نہیں نا سمجھ آ رہی کہ پاکستان جائیں یا ہم کسی اور ملک جائیں۔ کسی اور ملک جائیں گے تو ادھر جا کے کیا کریں گے، پاکستان جائیں گے تو ادھر جا کے کیا کریں گے۔ تو اس طرح کا یہ جو کنفیوژن ہے نا، اسٹیپ لیتے ہوئے ڈر آ رہا ہے۔ تو آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ کچھ جو میرے ریگولر ویور ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ مجھے 1 سال ہو گیا، 1 سال پہلے میں نے آپ لوگوں سے جب ڈسکس کیا تھا کہ میرے ہسبینڈ کا کوئی بھی اس ٹائم جاب وغیرہ تو کچھ ہے نہیں، کوئی ایسے جو انکم ہوتی ہے نا باقاعدہ آنی ہوتی ہے منتھلی، اس طرح کا سسٹم نہیں ہے۔ تو ویسے شکر ہے اللہ کا، پھر بھی ہم کھا پی کے ہی سو رہے ہیں، زندگی گزر ہی رہی ہے نا، لیکن وہ شاید پہلے جیسا حساب نہیں رہا نا، تو اس لیے ہمیں زیادہ فیل ہوتا ہے ایسے۔ تو میجر پرابلم تو یہ ہے نا کہ کفیل کے ساتھ پرابلم چل رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم کچھ کر نہیں پا رہے، جیسے ہم بندہ کھل کے کر پاتا ہے نا کچھ بھی، اس طرح نہیں ہو پا رہا۔ تو اتنی بڑی کنفیوژن ہے، آپ کو لگے گا یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن جب انہوں نے معاذ کے پاپا نے یہ کہا نا کہ سامان وغیرہ ہم سیل کرتے ہیں جو کرنے والا ہے، اور بلٹی کروا دیتے ہیں سامان پاکستان کچھ، تو بچے جو ہیں وہ جانا بھی نہیں چاہتے ہیں، ان کا دل نہیں کرتا۔ جب بچوں کو پتہ چلا تو معاذ تو بالکل ایسے رونے والا ہو گیا تھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس سے میں نے پوچھا تو کہتا ہے مجھے نہیں پتا، جو مرضی کریں، ان کا دل بھی نہیں کرتا جانے کو، لیکن جانے کو معاذ کے پاپا کا بھی دل نہیں کرتا، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں۔ تو ہونا تو وہی ہے جو اللہ کو منظور ہے۔ ہم سب جتنی مرضی پلاننگ کرتے رہیں، ایک پلاننگ ہم لوگ کرتے ہیں، ایک پلاننگ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور کامیاب تو وہی پلاننگ ہوتی ہے نا جو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، اور ہمارے لیے فائدہ مند بھی وہی ہوتی ہے۔ تو بس اسی کشمکش میں 1 مہینہ گزر گیا ہے، اور وہ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، وہ پرابلم ادھر کی ادھر ہی ہے۔
بس اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کریں سب کے لیے. اور پیرنٹس کی بات، آج کا تو ولاگ ہی پیرنٹس پہ ہو گیا ہے سارا، ایسے لگ رہا ہے. ابھی بھی میں آپ سے، مجھے ایسے لگتا ہے میں ابھی بھی اوپن ہوں کہ جس طرح ڈسکس کرتے ہیں نا، میں ابھی بھی کر نہیں پا رہی ہوں. تو مے بھی کچھ پوائنٹ ایسے ہوں جو کہ میرے ذہن سے مس ہو گئے ہوں. اگر کچھ ایسے پوائنٹ ہوں تو آپ میرے سے کامنٹ میں پوچھ بھی سکتے ہیں. تو جن کے پیرنٹس ان کے پاس ہیں نا، پلیز صبح اٹھتے ہی اپنی امی کو، اپنے ابو کو پیار سے ایک نظر سے دیکھا کریں، تو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور وہ بھی مقبول حج اور مقبول عمرہ. یعنی کہ ایسے حج کا ثواب ملے گا کہ جو سیدھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے. ایک تو حج ہم کرتے ہیں نا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا وہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ اپنے پیرنٹس کو پیار کی نظر سے، صرف پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں نا، اور پیار سے ان سے بولتے ہیں، دیکھنے کا ہی اجر ہے یہ، کہ آپ کو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. تو میں تو اب اتنی دور ہوں، لیکن میں صبح اٹھتے ہی امی کو ویڈیو کال کرتی ہوں اور امی سے بات کرتی تھی. کبھی کبھی ایسے ہوتا تھا مس ہو جاتی تھی، لیکن آج کل اب کیا ہو رہا ہے کہ امی سے بولا ہی نہیں جا رہا، اور امی کا دل بھی نہیں کرتا بات کرنے کو، کیونکہ ان سے بولا نہیں جاتا، انرجی نہیں ہے بالکل بھی، وہ فیل نہیں کرتی ہیں. تو یہ بات مجھے زیادہ ڈسٹرب کر رہی ہے کہ جو میں روز امی کی آواز سن لیتی تھی نا، مجھے اب وہ آواز سننے کو نہیں مل رہی ہے، کیونکہ امی سے بولا ہی نہیں جا رہا، ان کی آواز ہی نہیں نکل پا رہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ شاید وہ بیزاری فیل کرتی ہیں اپنی صحت کو لے کے. اب اتنی ویکنیس ان کو ہو گئی ہے کہ ان کا دل بھی نہیں کر رہا بات کرنے کو، کرتی بھی نہیں ہے. بہت تقریباً مجھے لگتا ہے 4-5 دن ہو گیا میری بات نہیں ہوئی ہے. تو یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جن کے پیرنٹس پاس ہیں یا نہیں بھی پاس ہیں، جو دور بھی ہیں نا، پلیز میں ریکویسٹ کر رہی ہوں. ویسے آپ لوگ یقیناً آپ لوگ خود بھی کرتے ہوں گے، ویسے کبھی کبھی ہمارے ذہن سے بات نکل جاتی ہے، تو اپنی امی سے، اپنے ابو سے روز بات کیا کریں، چاہے 5 منٹ کے لیے ہی کیا کریں، لیکن حج کا ثواب لینے کے لیے ہی کر لیں. یہی سمجھیں کہ آپ نے ایک مقبول حج کا ثواب لینا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دونوں جہان کی برکتیں عطا کریں گے. تو یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے کہ صرف ان کو ہم پیار سے دیکھیں تو ہمیں حج کا ثواب ہو جائے اور عمرے کا ثواب ہو جائے. جو لوگ تڑپ رہے ہوتے ہیں حج عمرے پہ جانے کے لیے، ہم غریب لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اتنے انتظام کیے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمارے لیے اتنا بڑا بڑا اجر رکھا ہوا ہے کہ بے شک ہم جا نہیں پاتے ہیں عمرے پہ، حج پہ، تو ہم لوگ اس طرح تو اجر کما ہی سکتے ہیں نا. تو اچھا یہ دیکھیں، یہ میں نے عید پہ یہ بنایا تھا، یہ جو گرین آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ رس ملائی کیک ہے. اس کی ریسیپی میں نے باقاعدہ شیئر کی ہوئی ہے، آپ میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک شیئر کر دوں گی اگر آپ کو اس کی ریسیپی چاہیے ہو. تو ساتھ میں یہ کسٹرڈ ہے، اور یہ پورا ولاگ اگر آپ نے دیکھنا ہو تو تب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈسکرپشن میں اس کا میں لنک شیئر کر دوں گی اس ولاگ کا. تو ادھر میں اور ماہا بیٹھ کے اس کو رس ملائی کیک کو انجوائے کر رہے ہیں. یہ بہت ٹیسٹی، بہت مزے کا بنتا ہے، جتنا کھائیں نا دل نہیں بھرتا ہے. تو منٹوں میں یہ سارا کیک ختم ہو جاتا ہے، بلکہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے کہ کدھر گیا، اور مانتا کوئی بھی نہیں ہے. فریج میں پڑا ہوتا ہے، مانتا کوئی بھی نہیں ہے کہ میں نے کھا لیا ہے. سب یہی کہیں گے میں نے تو صرف 2 چمچ کھائے تھے، میں نے تو صرف 1 چمچ کھایا تھا، باقی سارا کیک کدھر گیا ہے. ایسے ہی ہوا تھا عید پہ بھی. تو بس یہ تھا میرا چھوٹا سا ولاگ، چھوٹا سا تو نہیں، اچھی خاصی آج ڈسکس ہو گئی ہے. آئی ہوپ آپ مائنڈ نہیں کریں گے، کیونکہ ویڈیو جو ہے نا وہ نئی تھی، باقی میری باتیں نہیں تھی. تو بس یہ تھا میرا چھوٹا سا ولاگ. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ. ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں میرا ولاگ آپ کو کیسا لگتا ہے. اور جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، کیونکہ میرا چینل گرو جلدی ہو، مجھے اس کی ضرورت بھی ہے. یہ میں کوئی شوق سے تو کر نہیں رہی ہوں، سچ میں مجھے اس کی ضرورت ہے. تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں.